اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہماری تصوف پر، صوفیاء پر جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کا یہ چوتھا لیکچر ہے، چوتھی سیریز ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے ہم نے یہ 3 مرحلے مکمل کیے ہیں، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اب اس کے اندر ہم آپ کو باضابطہ پوری صوفیاء کے لٹریچر سے واقف کرائیں گے اور صوفیاء کی کتاب کو لے کر ان کی ٹیکسٹ بک کو تصوف پر، جو اہم ترین مصادر ہیں تصوف کے اور جو اصولی کتابیں ہیں تصوف میں، ان کے ذریعے انہی کی زبانی آپ تک اس لٹریچر کو ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی سیریز میں ہم نے تصوف کی ٹرمینالوجی، صوفیاء کی ٹرمینالوجی، لفظی اشتقاق پر مختصر انداز کے اندر میں مبحث کی تھی اور آپ کو مدلل اس پر جوابات دیے تھے کہ صوفیاء اور تصوف یہ لفظ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ آج ہم باضابطہ تصوف پر گفتگو اور نشست کا آغاز کریں گے، علم تصوف پر۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس وقت، ابو نصر السراج طوسی، امام ابو نصر السراج طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 3ری-4 صدی ہجری کے اکابر صوفیاء میں سے ہیں، جلیل القدر صوفیاء میں ہیں۔ ان کو ائمہ اسماء و رجال نے، ائمہ طبقات نے طاؤس الفقراء کا لقب دیا ہے۔ ابو نصر عبداللہ بن علی السراج طوسی، اور ان کی کتاب ہے کتاب اللمعہ فی التصوف۔ بڑی اہم ترین کتاب ہے۔ یہ سمجھیں کہ آپ جس طرح دینیات میں بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مرتبہ ہے اور فقہ کی کتابوں میں ہدایہ وغیرہ کا جو مرتبہ ہے، اسی طرح کا مرتبہ علم تصوف میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ علم تصوف میں جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر جو اصولی حیثیت کی کتابیں ہیں، ان میں سر فہرست جو بیان کی جاتی ہیں ان میں کتاب اللمعہ بھی ہے، امام کشیری کی رسالہ کشیریہ بھی ہے، طبقات صوفیہ بھی ہے، اور بے شمار کتابیں ہیں، اور تعارف بھی ہے علامہ کلابازی کی، امام کلابازی وہ بھی بڑے صوفیہ میں سے ہیں۔ اسی طرح کتاب اللمعہ بھی ہے امام عبداللہ ابو نصر السراج طوسی کی۔ یہ پوری ٹیکسٹ بک ہے صوفیاء پر، ان کی اصطلاحات پر، ان کے علوم پر، ان کی معرفت پر، ان کے احوال پر، ان کی سیرت پر اور ان کے طریق و کار پر۔ یہ مان کے چلیے کہ جس نے اس کتاب کو نہیں پڑھا وہ تصوف سے ہمیشگی کے لیے ناآشنا اور نابلد رہے گا، چاہے وہ اس کے بعد دیگر کوئی بھی کتابیں پڑھتا ہو، مگر اگر مقدماً ان کتابوں کو مقدمتاً نہیں پڑھتا ہے تو اس کو تصوف کے اصول کلیئر نہیں ہوں گے، علم تصوف کے اصول کلیئر نہیں ہوں گے۔ ان کا پڑھنا اور پڑھانا ان کتابوں کا لازمی ہے۔ اب میں اس کی شروعات کرتا ہوں کہ چونکہ جیسے کہ علم حدیث میں اور علم فقہ میں یا علم کلام میں جس طرح استناد بیان کی جاتی ہیں کتابوں کے اندر، اسی طرح اوائل دور میں صوفیاء جو کتاب لکھتے تھے علم معرفت، علم تصوف پر، ان میں وہ استناد اپنی شیخ سے بیان کرتے تھے، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں اور احادیث کی کتب میں اپنے شیخ سے استناد بیان کرتے ہیں، وہ ان کے شیخ سے استناد بیان کرتے ہیں، وہ بھی ان کے شیخ سے حدثنا یا اخبرنا کے جملوں کے ساتھ۔ اسی طرح صوفیاء اکرام کی کتابیں بھی
انہوں نے بھی اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ سے جو استناد کی ہے وہ شروع میں وہ ایک چین آف ٹرانسلیشن بیان کرتے ہیں کتاب کے اندر۔ اسی طرح امام ابو نصر السراج طوسی نے اپنی کتاب اللمعہ میں یہاں سے شروعات کی ہے، جس میں استناد بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب الینا ابو القاسم علی بن امام ابی الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن جوزی و ابو اسماعیل بن علی بن باتکین الجوہری و ابو عبداللہ محمد بن عبد الواحد بن احمد بن متوکل اللہ و ابو المنجا عبداللہ بن عمر بن علی بن زید بن لیسی وغیرہم من بغداد وکتبت الینا ام الفضل کریمہ ابن عبد الوہاب بن علی بن خضر القرشی من دمشق کلہم۔ یہ ساری جو سند ابھی تک بیان ہوئی ہے یہ ایک کے بعد ایک انہوں نے اپنے شیخ سے اب ان سب نے جتنوں کے نام اب تک آ چکے ان سب نے جو استناد کی ہے اپنی سند وہ انہوں نے ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب بن اسحاق السجزی الصوفی الہروی المالینی ان سے استناد کی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہوئے چلیں مختصر میں انداز کے اندر میں آپ کو یہ بھی بات پیش کرتا چلوں کہ یہ عبد الاول عیسیٰ بن شعیب یہ جلیل القدر محدثین میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ جلیل القدر محدثین میں سے بھی ہیں، یعنی علم ظاہر میں بھی کمالی حیثیت رکھتے تھے اور علم باطن میں بھی کمالی حیثیت۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے بسا اوقات کہ صوفیہ ایک جاہل طبقہ ہے یا صوفیہ جو ہے فقط ایک علم دین سے یا علوم ظاہر سے نابلد و نا آشنا کوئی طبقہ ہے کہ جسے علم دین سے کوئی وابستگی نہیں، قرآن و حدیث سے واقفیت نہیں، تو وہ یہ جانتے ہوئے چلے کہ صوفیہ میں وہ بھی تھے اکثر و بیشتر آبائی دور میں اور اس کے بعد بھی جو بڑے بڑے فقہا محدثین علم کلام کے ماہر علم تفسیر کے ماہر، اب جن کا نام آیا عیسیٰ بن شعیب، یہ دو واسطوں سے حضرت عبداللہ ابو نصر سراج طوسی کے جو ہیں خلیفہ اور مرید ہوتے ہیں، اور یہ خلیفہ اور مرید ہیں حضرت عبداللہ الانصاری الہروی کے۔ حضرت عبداللہ الانصاری الہروی نے ہی ان کو لقب دیا عبد الاول کا اور ابو الوقت کا۔ آج بھی جب اسماء و رجال میں ان کا نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ آگے صوفی لکھا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی ان کے نام کے ساتھ آگے صوفی لکھا گیا ہے۔ عیسیٰ بن شعیب، جب آپ طبقات صوفیہ پڑھیں گے اسماء و رجال میں جب جائیں گے تو ان کے نام کے آگے الصوفی لکھا ہوگا، الہروی لکھا ہوگا۔ یہ حضرت عبداللہ الانصاری الہروی بڑے نامور بزرگ، اپنے زمانے کے شیخ الاسلام اور اپنے زمانے کے پیر طریقت، بڑے عالم دین، بڑے فاضل اور بڑے علوم و فنون کے ماہر، اور اپنے زمانے کے مسند نشی شیخ طریقت، شیخ الوقت تھے اور شیخ الشیوخ تھے۔ ان کے خلیفہ اور مرید ہیں حضرت عیسیٰ بن شعیب عبد الاول ابو الوقت۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ راویان بخاری میں سے بھی ہیں، صحیح بخاری کے راویان میں سے بھی ہیں۔ اب یہ آپ سوچ کے چلیں کہ یہ حضرات جو ہیں محدثین بھی ہیں اور ایک وقت میں صوفی بھی ہیں، تو یہ بات کہنا کہ صوفیہ علم دین سے واقفیت نہیں رکھتے یا وہ محدث نہیں ہوتے، فقط وہ مسند نشی ہوتے ہیں، طریقت کی باتیں کرتے ہیں، انہیں علم دین سے کوئی آشنا ہی نہیں ہوتی، یہ ایک جہالت پر مبنی گفتگو ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہیں واقعتاً تصوف سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور انہوں نے تصوف کے مبادیات اور ان کے مصادر پر کبھی نظر ہی نہیں کی، نہ پڑھنے کا ذوق رکھا اور نہ ان کو کسی نے پڑھانے کا ذوق رکھا اور نہ خود انہوں نے کبھی طلب کی اور جستجو کی۔ اب یہ ایک بات درمیان میں آ گئی، اس پہ مدلل گفتگو کریں گے کہ ہم بات کی سیریز میں کہ کون کون صوفیہ، کس مسند نشی بڑے بڑے جلیل القدر صوفیہ
اپنے زمانے کے شیخ الاسلام بھی رہے، محدث بھی رہے، فقیہ بھی رہے، اور بہترین اپنے وقت کے عالم دین بھی رہے، اور صوفیاء بھی رہے، زمرہ صوفیاء میں بھی رہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا، اسی طرح حضرت ابو نصر سراج الطوسی جو ہیں، ان کے خلیفہ اور تلمیذ ہیں حضرت ابو عبد الرحمن السلمی، طبقات صوفیہ والے، اور امام ابو عبد الرحمن سلمی کے خلیفہ ہیں اور مرید امام بیہقی، یہ بھی بڑے صوفیہ میں سے ہیں۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی، ابو نصر سراج الطوسی جن کی کتاب لمعہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، ان کے خلیفہ اور شاگرد ہیں، یعنی ان کے طریقت میں ان کے خلیفہ اور شاگرد ہیں امام ابو عبد الرحمن السلمی، طبقات صوفیہ والے، جنہوں نے سب سے پہلے اسماء و رجال پر، صوفیہ کے لیے اسماء و رجال پر، صوفیہ پر طبقات صوفیہ لکھی۔ ان کے خلیفہ اور ان کے مرید راہ طریقت میں امام بیہقی، سنن الکبریٰ والے، جن کی سنن الکبریٰ تمام مدارس دینیہ میں شرط نظر پڑھائی جاتی ہے، اور علم حدیث میں جن کو بڑا مقام حاصل ہے وہ امام بیہقی۔ غالباً اہل سنت میں ایسا کوئی مدرسہ یا ایسا کوئی جامعہ نہیں ہوگا جو ان سے واقف نہ ہو۔ امام بیہقی جلیل القدر محدث ہے، اور انہی امام ابو عبد الرحمن السلمی جو کہ امام ابو نصر سراج الطوسی کے خلیفہ ہیں، ان کے خلیفہ امام قشیری، ابو القاسم قشیری بھی ہیں، جنہوں نے رسالہ قشیریہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو صوفیہ ہوتے تھے ان کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا تھا، وہ علماء ظاہر میں بھی جلوہ افروز ہوتے تھے، علماء باطن میں بھی جلوہ افروز ہوتے تھے۔ ادھر ان کی اپروچ دوسری لیول کی ہوتی تھی علماء ظاہر میں، اور علماء باطن میں اپروچ ان کی دیگر ہوتی تھی۔ مگر یہ مان کے چلیں، یہ متفق بات ہے، اگر آپ کتاب صوفیہ کی وہ ان کتابوں سے شروعات کریں کہ جو ان کی مصادر ہیں، تو آپ کو اس بات کی تعلیم ہوگی، اس بات سے آشنائی ہوگی کہ صوفیہ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم دین ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ صوفی ہوتے تھے، شریعت کے بھی عالم ہوتے تھے، طریقت و معرفت اور حقیقت کی راہوں کے بھی شاہین ہوتے تھے۔ اب یہ مختصر میں نے آپ کو اس کا تعارف پیش کیا ہے۔ کتاب اب میں جو شروع کر رہا ہوں یہاں سے، ہر باب ہم لیں گے، جہاں تک ممکن ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے، جہاں تک ممکن ہوگا ہم اس کے ان ابواب کو احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں تک اس میں بہت زیادہ ضروری گفتگو ہے۔ ویسے تو پوری کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن 750-800 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اور آپ کو اصل کتاب کا جو اصلی زبان ہے عربی، اسی سے ہم آپ کو ایڈریس کریں گے، اس کے بعد اردو ترجمہ بھی آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مگر اتنا مان کے چلیے کہ ہم جو ابواب ضروری ہیں، بہت ضروری ابواب ہیں، کیونکہ ہمارے کو آگے اور سیریز دیگر کتابوں سے بھی بنانی ہے، دیگر کتب سے بھی آپ کو ایڈریس کرنا ہے، اس لیے ہر کتاب کے ان ابواب کو ہی ہم چنیں گے جو بہت زیادہ ضروری ہیں اور جن کو آپ سمجھ سکیں، جو آپ کے فہم کے لیے بس آپ کو جنرل نالج تک کافی ہو جائے صوفیہ علم تصوف پر۔ تو ہم ہر باب میں سے ایک موضوع لیں گے اور اس موضوع کا بھی ہم بالکل اختصار سے آپ کو ایڈریس کریں گے۔ اب شروعاتی بیان جو ہے کتاب اللمعہ میں، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے مقدمے کے بعد، باب البیان عن علم التصوف و مذہب الصوفیاء و منزلتهم من اول العلم القائمین بالقسط، یعنی علم تصوف پر بیان اور مذہب صوفیاء پر اور ان کی منزلت پر، اور جو اول العلم القائمین بالقسط قرآن مجید کی آیت ہے، علم والے جو معتدل روش رکھتے ہیں، علم والے جو معتدل روش رکھتے ہیں، درمیانی روش رکھتے ہیں، ان کے احوال اور ان کے بارے میں معلومات اور گفتگو کی ہے امام نصر السراج طوسی نے، اور یہ بتائے وہ اولو العلم القائم بالقسط وہ کون لوگ ہیں جو معتدل روش رکھنے والے علماء ہیں۔ شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ 3-4 طرح کے طبقات ہیں، چونکہ صوفیہ نے اپنے زمانے میں یہ سب چیزیں فیس کی ہیں، اور یہ ساری دقتیں حقیقی صوفیہ جو تھے
اور ایک تو وہ ہیں جو مستصوفین ہیں جنہوں نے لباس صوفیہ کا پہنا ہے، چال چلن اور انداز صوفیہ کے رکھ لیے ہیں، مگر ان کے باطنی احوال بالکل جدا کرنا ہے۔ وہ صرف دنیاوی خاطر اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے وجہ سے صوفیہ کا لباس اوڑھیں گے، مگر حقیقی صوفیہ ان کی وجہ سے زد میں آتے ہیں۔ حقیقی صوفیہ اور ان کا لٹریچر ان جہلا اور بے علم لوگوں کی وجہ سے صوفیہ پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو ان اعتراضات کا ازالہ کرتے ہوئے امام ابو نصر سراج طوسی کہتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں کہ جو صوفیہ کے طبقے کو ضرب من لہو واللعب، ان کو لعب کے لوگ سمجھتے ہیں، یعنی کھیل کود والے لوگ ہیں، یہ تماشا والے لوگ ہیں اور جاہل لوگ ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو ان کو اس طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں، لعب رکھتے ہیں، بس کھیل کود تماشا اور کچھ نہیں، اور جانتے کچھ نہیں ہے ظاہر علم کیا ہے، علم دین کیا ہے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو ان کو منسوب کرتے ہیں تقوی کی طرف، تکشف یعنی کشف وغیرہ کی جانب، لبس الصوف یا صوفیہ کا لباس اوڑھنے لے کی طرف، مطلب فقط کرامتیں، فقط کشف، فقط واردات اور فقط جو ہے کپڑے صوفیہ کے اور ان کے تقوی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی صوفی نہیں ہے، لعب جو کرتے ہیں وہ بھی صوفی نہیں ہے۔ اور بعض وہ ہیں کہ تنوق الکلام واللباس وغیرہ ذالک، بعض وہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت حسین کلام پڑھنے والے، حسین کلام لکھنے والے اور حسین لباس اور عمدہ لباس زیب تن کرنے والے یہ صوفیاں۔ تو امام ابو نصر سراج طوسی کہتے ہیں بھائی یہ بھی صوفیہ نہیں، یہ تیسرا گروہ۔ اور بعض وہ ہیں جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْرِفُ فِي الطَّعْنِ وَقُبْحِ الْمَقَالِ، جو بڑی غلیظ باتیں صوفیہ کے حق میں کہتے ہیں، بڑی ناپسند دلخراج باتیں کہتے ہیں، تان کرتے ہیں، اور ان کے تان کا بے سر و پائے وہ تان ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو زندیقہ اور زلالہ سے منسوب کرتے ہیں۔ یعنی زنادقہ اور زلالہ ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے کہ جو بالکل دین سے باہر نکل چکا ہے، دین کے باہر کا ایک گروہ ہے، یا دین یہ اسلام سے کوئی تعلق رکھنے والا کوئی گروہ نہیں۔ بعض لوگ بعض اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ابو نصر سراج طوسی کہتے ہیں یہ بھی لوگ جو ہیں یہ صوفیہ نہیں، جن پر اس طرح کے تان ہو رہے ہیں۔ اصل صوفیہ کیا کون ہیں؟ ابو نصر سراج طوسی اس کی تشریح فرما رہے ہیں، وہ ہیں ما صح عندی، میرے نزدیک صحیح یہ ہے، من اصول مذہبہم، ان کے مذہب کا اصول، ان کے مذہب کی اصلیت، ان کے مذہب کی جڑ، بنیاد صوفیہ کے وہ کیا ہے؟ بمطابعت کتاب اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی مطابعت۔ یہ وہ شخصیت بات کر رہی ہیں کہ جن کی بات کو کوئی صوفی انگال نہیں سکتا، اور جو صوفی ہوگا وہ ان باتوں کو انگال بھی نہیں سکتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صوفی ان کی بات کو انگال کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر صوفی کا منہج اور مشرب اور مصدر اور مسلک اور ان کا چال و چلن اور ان کا منہج یہی ہے جو ابو نصر سراج طوسی نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ جو صوفی ہوگا اس کی وہ اتباع کرے گا کتاب اللہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ، والاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی دونوں حیات سے فائدہ اٹھائے گا، اس کی اقتداء کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصور اقوال اور صحیح احادیث کی پیروی کرے گا اور حضور کی سیرت کی اتباع کرے، وہ صوفی ہے۔ والتخلق باخلاق الصحابہ والتابعین، اور جن کے اندر اخلاق پیوستہ ہوں گے صحابہ کبار کے اور تابعین کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء کے اور تابعین کے، جن کے اندر سیرت ہوگی اور ان کے اخلاق ہوں گے۔ والتعدب بآداب عباد اللہ الصالحین، اور جن کے پاس اللہ والوں، صالحین، مقربین کا ادب اور پاس و لحاظ اور ان کی سیرت اور کردار کا نمونہ ہوگا، ان کی
سیرت اور کردار ان کے اندر جلوہ نما ہوں گے اور وہ ادب سے آراستہ ہوں گے جو اللہ والوں کے آداب ہیں. اور میں اس کے آگے کہتے ہیں میں اس کو کتاب اللہ، قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور اقوال صوفیہ سے اس بات کو آگے جا کے ثابت کروں گا. فقط یہ بات میں نے اپنی زبان سے نہیں کہی، یعنی انہوں نے اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ سے سنا، اور یہ پوری استناد پہنچتی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک. جس طرح سے حدیث مبارکہ میں استناد ہوتی ہے، اسی طرح ان کے پاس باطنی علوم میں بھی استناد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور اخلاق صحابہ اور تابعین، اور ادب صالحین و مقربین نے بارگاہ الہی، یہ 4 چیزوں پر مبنی صوفیاء کے مذہب کا اصول ہے. آگے جا کے کہتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے کہ 3 آیات مبارکہ قرآن مجید کی جلیل القدر آیات مبارکہ، جس سے استنباط اور استخراج کیا ہے صوفیاء نے، جس طرح فقہی مسائل میں، جس طرح معاملاتی مسائل میں، اقتصادی مسائل میں علماء ظاہر قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے استنباط کرتے ہیں، اسی طرح باطنی علماء صوفیاء بھی قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ سے استفادہ کرتے ہیں جو ظاہر و باطنی، یعنی قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو وہ باطنی جس کے اندر پوری دلالت ہو اور وہ اس سے اپنے جو معاملات ہیں صوفیاء کے اس کو وہ وضاحتاً امت میں پیش کر سکیں. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں نہ بٹو. پہلی آیت. دوسری آیت وتعاونوا علی البر والتقوی، دوسری آیت یہ قرآن مجید کی، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، نصرت کرو نیکی میں اور تقوی میں. اور تیسری آیت قرآن مجید جو سب سے جلیل القدر آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی خود کی وحدانیت پر، خود نے اور ملائکہ نے اور اولو العلم قائما بالقسط، وہ لوگ جنہوں نے اقتصاد اور درمیان کی راہ، افراط و تفریط سے ہٹ کر درمیان کی راہ اختیار کی، اور وہ اولو العلم جو قائما بالقسط ہیں ان کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے قبول کی اور وہ ان پر گواہی دیتا ہے خود. تو آپ یہ سمجھیں یہ 3 آیت مبارکہ ہیں. اور اس کے بعد صوفیاء کہتے ہیں، حضرت ابو نصر سراج کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، مشہور حدیث مبارکہ ہر صوفی کی کتاب میں ملے گی، قال العلماء، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب یہاں حضرت ابو نصر سراج توسی فرماتے ہیں وَإِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور میرے نزدیک اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس بات کا کہ ان اول العلم القائمین بالقسط الذین هم ورثۃ الانبیاء هم معتصمون بکتاب اللہ تعالی المجتہدون فی متابعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المقتدون بالصحابہ والتابعین السالکون سبیل اولیائہ المتقین و عبادہ الصالحین. یہ ورثۃ الانبیاء کون ہیں؟ یہ علماء کون ہیں؟ علماء ظاہر جو ہیں وہ اپنی تفصیلات اور تشریحات پیش کرتے ہیں، علماء باطن صوفیہ اپنی تفصیلات اور تشریحات پیش کرتے ہیں. مگر من جملہ حضرت ابو نصر سراج نے جو اس میں اعتدال کی روش اختیار کی، انہوں نے فرمایا نہ ظاہر کے لوگوں پہ جائیں نہ باطن کے لوگوں پہ، سیدھا سیدھا کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گئے ہیں. وہ ہیں
المعتصمون بکتاب اللہ، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہے، المجتہدون فی مطابقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اجتہاد کیا ہے، جنہوں نے صعوبت اور مصیبت اور پریشانی اور تکلیفیں اور کشمکش کی ہے حضور علیہ السلام کی اتباع میں، المقتدون بالصحابہ والتابعین، وہ مقتدون ہیں، پکے ان کی پیروی میں پختہ ہیں صحابہ اور تابعین، السالکون، اور سلوک سالک ہیں، ان کے راستوں کے چلنے والے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، متقین ہیں، نیکوکار صالحین بندے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا راستہ چنا، ان صالحین کا راستہ، سالکون کا راستہ چلنے والے یہ لوگ، اس چاروں صنف کو پورا کرنے والے یہ حضرات، یہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں۔ اس کی تشریح ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُ الْعُلُومِ كَثِيرَةٌ وَعِلْمُ الدِّينِ مِنْ ذَلِكَ، اسی طرح علوم دین بے شمار ہیں، علوم دین بے شمار ہیں، فقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، علم کلام بھی ہے، اعتقاد بھی ہے، معاملات بھی ہے، اقتصاد، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کوئی علوم دین میں فقط علم دین شریعت ہی نہیں، اس کے ماں سوا جو سائنس ہے، جغرافی ہے، میتھمیٹکس ہے، ٹھیک ہے، اور علم انصاب ہے، علم النجوم ہے، ایسٹرولوجی، یہ سارے جتنے علوم و فنون اب تک ایجاد ہوئے ہیں، وہ سارے علوم و فنون من جملہ قرآن مجید میں ہمیں گاہے بگاہے نظر آتے ہیں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ تشریحات کے ساتھ۔ تو ان علوم و فنون میں جو سب سے حقیقی علوم و فنون ہیں، جن کا حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے ہر مومنین پر، جو اصلی علوم و فنون ہیں قرآن مجید کے، وہ کیا ہیں؟ وہ تین ہیں۔ فرماتے ہیں علم دین، وہ علم دین کی شاخ ہے، اور اس علم دین کی شاخ میں وہ تین علوم ہیں، یعنی خاصتاً جو علوم قرآنی ہیں ان میں سب سے جو اہم ترین علم ہے وہ علم دین ہے۔ اور علم دین کے اندر تین شاخیں ہیں۔ پہلی علم القرآن، قرآن مجید کا علم، قرآن مجید کی آیاتوں کا، ان کی تفسیرات کا، ان کے شان نزول کا، ان کے معنی کا، ان کے الفاظ کا، اور ان کی تمام تر جتنے قرآن مجید کی آیتیں، اس کا علوم۔ اور دوسرا علم السنن والبیان، علم سنن یعنی قرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سنت مطہرہ، اور علم بیان، علم کلام، یعنی علم منطق، علم فلسفہ، علم بیان، علم اعتقاد۔ اس کے بعد علم حقائق الایمان، چوتھا حقائق ایمان، علم حقائق ایمان۔ یہ چار علوم، علم قرآن، علم سنن والبیان، تین، علم قرآن، علم سنن والبیان اور علم حقائق ایمان، یہ تین علوم علم دین کے خاص علم ہیں۔ اور فرماتے ہیں آگے جا کے کہ یہ سب حدیث ایمان کی حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ یہ تین علوم ہیں جو آپ نے بیان فرمائے، جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، مل ایمان، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان۔ تو ہم نے آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دیا تھا یہ سب کہ یہ مل ایمان، مل احسان، مل اسلام کیا ہے۔ حضور نے اس کے اوپر جوابات دیے تو اس کی تصدیق حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی تھی۔ اب یہاں آگے جا کے کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ تین گوشے ہیں اسلام کے۔ اسلام، ایمان اور احسان، ظاہر، باطن اور حقیقت اسلام۔ بس اسلام جو ہے وہ ظاہری خد و خال اسلام کو کہتے ہیں۔ فالاسلام ظاہر، اسلام ظاہری خد و خال دین کا، والایمان ظاہر و باطن، ایمان ظاہر اور باطن دونوں کی فیکلٹی ہے۔
ظاہر اور باطن دونوں کا شعبہ ہے، دونوں کے خد و خال کو دیکھتا ہے ایمان۔ احسان حقیقت الظاہر والباطن، احسان جس کے صوفیہ اسکالرز ہوتے ہیں، جس کے صوفیہ ماہرین ہوتے ہیں، یہ خاصہ ہے حقیقت ظاہر اور حقیقت باطن دونوں کا۔ یعنی دین کی جو حقیقت ظاہر ہے، یعنی ایک ظاہر کے اندر بھی جو حقیقت ہے وہ، اور دین کے باطن میں جو حقیقت ہے وہ، یعنی صحیح مفہوم دین باطنی لحاظ سے بھی اور ظاہری لحاظ سے بھی وہ احسان ہے۔ اس کے جو اس فیکلٹی کے جو اسکالرز ہیں، پروفیسر ہیں، یہ سمجھ لیں کہ آپ جو اس کے طلاب بھی ہیں وہ صوفیاء اور اہل اللہ ہیں۔ اب یہ بتایا اس کے آگے کہ وَهَٰؤُلَاءِ ثَلَاثَةُ الْأَصْنَافِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، یہ کیا ہیں؟ والعلم مقرون بالعمل، علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جو عمل سے مقرون ہو، یعنی عمل سے جس کا تعلق، علم سے مراد عمل سے جس کا تعلق۔ والعمل مقرون بالاخلاص، اور عمل جس کا اخلاص سے تعلق ہو۔ والاخلاص ان یرید العبد بعملہ وعملہ وجہ اللہ تعالی، اور عمل کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص ہے کہ بندہ اپنے عمل سے، اپنے عمل کے اندر جو بھی وہ عمل کرتا ہے دین میں، جو بھی وہ عمل کرتا ہے، جو پریکٹس کرتا ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات رکھتا ہے، اس کے اندر اخلاص کیسا ہو کہ بندہ اپنے عمل سے یہ ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ یہ بڑا کتنا صاف کر دیا دین کا، بالکل جو دین کا باطنی اور ظاہری پیغام تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہر عمل کا مقصود ہونا چاہیے۔ ہر دینی عمل کا مقصود صرف وجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات، اس کی رضا، اس کی خوشنودی۔ چاہے آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، لوگوں پر احسان کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، آپ کچھ بھی کسی بھی فیکلٹی کے اندر ہوں، کوئی بھی کام کریں، اس کام کے اندر ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے احسان، اور یہ ہے اخلاص، اور یہ ہے ایمان اور اسلام کا حقیقی تصور، اور یہ گوشہ تصوف اور صوفیاء کے ساتھ خاص ہے۔ بڑی کرسٹل کلیئر انداز میں اور بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑی آسانی سے آپ کو پورے دین کا اثاثہ، پورے دین کا اصول، اسلام کا اصل اور تصوف کا جو موضوع ہے، اور تصوف جس چیز کو ڈیل کرتا ہے صوفیہ، اس کو بھی آپ، اس اسپیکٹ کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کتاب اللمعہ میں، کہ علم ہے عمل کا نام، عمل ہے اخلاص کا نام، اور اخلاص ہے کہ بندہ اپنے عمل سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے۔ تو یہ آپ لوگوں کو اب اس کے اندر حضرت ابو نصر سراج توسی کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کے 3 ماہرین ہیں: ایمان، اسلام، ایمان، احسان۔ ایمان، اسلام، ایمان، احسان، علم قرآن، علم سنن والبیان، علم حقائق ایمان، یہ 3 جو گوشے ہیں، تو اس کے 3 پروفیسر ہیں، یعنی 3 لوگ جو ہیں اس کے اسکالر ہیں، 3 طبقے جو ہیں اس کے اسکالر ہیں، اس کے ماہر کار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اصحاب الحدیث والفقہاء والصوفیاء۔ اب یہ بات کہی جاتی ہے، آپ پوچھیں فقہاء سے، ظاہر بھی مفتی سے، یہ ظاہر بھی علماء سے، جنہیں صرف ظاہر خد و خال اسلام کا نظر آتا ہے، وہ صوفیاء کو تو ہٹا ہی دیں گے، صوفیاء کو کوئی چیز نہیں مانتے، اہل اللہ کو کوئی دین کے اندر ان کا کوئی حصہ یا ان کو کوئی ترجیح نہیں دیتے، وہی ان کو ناآشنا لاعلم لوگ سمجھتے ہیں۔ اب آپ یہ پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ صوفیاء کا دین سے کس قدر گہرا تعلق ہے، تعلق ہی نہیں
علم دین سے کس قدر گہرا تعلق ہے. تو صوفیاء نے لیکن انصافاً، کیونکہ اولو العلم القائمون بالقسط ہے نا، اعتدال کی روش رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے محدثین اور فقہا کو اپنے ساتھ علوم دینیہ کا ماہر، ان متداول علوم دینیہ کا ماہر اور ان کا فنکار سمجھا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ علماء حدیث، یعنی اصحاب حدیث، اصحاب فقہا اور اصحاب صوفیہ، یعنی جو اسلام اور ایمان کے گوشے سے جو ڈیل کرتے ہیں وہ اصحاب حدیث اور فقہا ہیں. اصحاب حدیث میں ہی اصحاب تفسیر بھی آ گئے. یہ قرآن و حدیث کی جو ظاہری روایات ہیں ان کے ظاہری خد و خال کو ظاہری ترتیب کے ساتھ عوام تک پہنچاتے ہیں. فقہا جو ہیں مسائل قرآن و مسائل جو استنباط ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے وہ امت تک پہنچاتے ہیں. اصحاب حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرویات احادیث جو ہیں وہ امت تک پہنچاتے ہیں. صوفیاء جو ہیں وہ ان کا جو نچوڑ ہے، اس سے حاصل شدہ جو علم ہے حدیث سے، فقہ سے، علم بیان سے، علم قرآن سے، علم حقائق ایمان سے، وہ صوفیاء کا طبقہ ہے. اور یہ تینوں طبقے منظور نظر ہیں، اور یہی تینوں طبقے علماء دین نے دین کے اندر ہمیشہ مستند اور ان کو دین کا مراجع مانا ہے. تو یہ کہتے ہیں حضرت ابو نصر سراج توسی آگے جا کے کہ یہ جو ہم نے اب تک گفتگو کی ہے من اصول الدین و فروعہ و حقوقہ و حقائقہ و حدودہ و احکامہ ظاہرا و باطنا، جن کے پاس بھی اصول دین کے اندر اگر کوئی فروعیات میں، ان کے حقوق و حقائق میں، ان کے حدود میں، احکام میں ظاہری اور باطنی اشکالات، من اشکل علیہ اصل من اصول الدین، جن کے اوپر یہ مشکلات آتی ہیں کہ دین سمجھنے میں، وہ ان تین طبقات کی طرف رجوع کریں. یہ ان کے مراجع ہیں. یہ تین کون؟ اصحاب الحدیث والفقہاء والصوفیہ. وَكُلُّ صِنْفٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ مُتَرَسِّمٌ بِالنَّوْعِ مِّنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْحَالِ وَلِكُلِّ صِنْفٍ مِّنْهُمْ فِي مَعْنَاهِ عِلْمٌ وَعَمَلٌ وَمُقَامٌ وَمَقَالٌ وَفَہْمٌ وَمَكَانٌ وَالْحَالٌ، اور ہر وَفِقْهٌ وَبَيَانٌ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهْلَهُ مَنْ جَهْلَهُ. ہر جو طبقہ ہے، چاہے محدثین کا ہو، فقہا کا ہو، صوفیہ، ہر ایک طبقے کے پاس اپنی تفسیرات ہیں، اپنی تشریحات ہیں، اپنا فہم ہے، اپنا بیان ہے، اپنا مقال ہے، اپنا مقام ہے، اپنی فقہ ہے، اپنا بیان ہے. جنہوں نے ان کو جان لیا اور جنہوں نے ان سے غفلت کی وہ غفلت پہ رہ گئے. گرچہ یہ تینوں طبقے آپس میں ایک دوسرے سے متفاوت ہیں، الگ الگ درجے رکھتے ہیں، متفاضل ہیں، الگ الگ درجوں پر فائز ہیں اپنی فیکلٹی، اپنے موضوع کے لحاظ سے، لیکن ان تینوں کو اساس دین اور مراجع اسلام مانا گیا. انشاءاللہ العزیز یہ میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے یہ بالکل ابتدائی گفتگو ہے، جس میں آپ کا ایک ذہن میں نے جنرلی کلیئر کیا ہے کہ یہ صوفیاء کون ہیں اور صوفیاء کس طبقے میں آتے ہیں، ان کا علم دین سے کیا تعلق ہے، علم دین کی کتنی فیکلٹیز ہیں، علم اور عمل اور حقیقت، ایمان اور اسلام اور ایمان یہ سب کیا ہیں، اخلاص کیا ہے، محدثین اور فقہاء اور صوفیاء کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور اہل اللہ اور صوفیاء کی اتباع کا مصدر کون ہے، کن کی وہ اتباع کرتے ہیں، کن کو اپنا مرجع قرار دیتے ہیں. یہ ساری باتیں اس میں کر دی. انشاءاللہ العزیز آگے جو بیان ہم دوسرے باب کا لے کر آئیں گے مختصراً، وہ لے کر آئیں گے کہ اصحاب حدیث کون ہیں. اب شروعات کریں گے کیونکہ طبقہ بیان کر دیا ابو نصر سراج توسی رحمۃ اللہ علیہ نے. اب ان طبقے کے اوپر ان ڈیٹیلز گفتگو ہوگی کہ اصحاب حدیث کون ہیں.
اور ان کی معرفت حدیث میں، یعنی حدیث، علم حدیث کے اندر جو معرفت ان کو حاصل ہے اور جو مخصوص یہ طبقہ حدیث سے خاص ہے وہ کیوں ہے، ان کی خاصیت ایسی کیوں ہے کہ یہ علم حدیث سے خاص طبقہ ہے، اس پر مدلل گفتگو کریں گے صوفیاء کی نظر میں، صوفیاء کی کتاب سے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ کو اس میں یہ سمجھ کے چلیں کہ صوفیاء کے ساتھ علوم ظاہری کا بھی، علم ظاہر کا بھی اور علماء ظواہر کا بھی آپ کو علم ہوتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔